ایک شہر کے پرسکون کونے میں حمزہ اور مریم رہتے تھے۔ ان کی شادی کو چند ہی سال ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ ان لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ حمزہ ایک محنتی انسان تھا جو دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا، جبکہ مریم ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی جو گھر کو اپنی محبت سے جنت بنائے رکھتی۔ زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی کہ اچانک حمزہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے ایک طویل علاج اور آرام کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک کام پر نہیں جا سکے گا۔ یہ اس جوڑے کے لیے ایک کڑوا امتحان تھا۔ گھر کے اخراجات اور حمزہ کی مہنگی دوائیات نے مالی حالات مشکل بنا دیے۔ مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے حمزہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم نے خوشیاں ساتھ بانٹی ہیں تو یہ مشکل بھی مل کر جھیلیں گے۔ مریم نے اپنی دستکاری کے ہنر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات بھر جا کر خوبصورت کڑھائی والے سوٹ طے کرتی اور انہیں مارکیٹ میں فروخت کرتی۔ دن میں وہ حمزہ کی تیمہ داری کرتی اور اس وقت وہ دوائی دیتی، جسے ہمیشہ اس کے سامنے مسکراتی رہتی تھی تاکہ اس سے اپنی بیماری کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ حمزہ اکثر اپنی بے بسی پر اداس ہو جاتا، لیکن مریم اسے کہتی، میرا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی صحت ہے، یہ کام اور پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے۔ مریم کی اتنی محنت اور دعاؤں سے حمزہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگا۔ چند ماہ بعد جب حمزہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ مریم نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ اپنی محنت سے حمزہ کے علاج کا قرض بھی اتار دیا تھا۔ حمزہ نے مریم کے ساتھ ہاتھ تھام کر کہا، مریم، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم خود ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ایک مضبوط رشتہ صرف اچھے دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ حمزہ کی واپسی کے بعد ان کے حالات پہلے سے بھی بہتر ہو گئے۔ حمزہ نے اپنی کامیابی کا سہرا مریم کے نام کر دیا اور وہ دونوں اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اکثر شام کو چائے پیتے ہوئے ان مشکل دنوں کو یاد کرتے ہیں جو اب ان کی محبت کی تاریخ کو ایک سنہری حصہ بن چکے تھے۔ ایک سچا شریک حیات وہ ہے جو مشکل وقت میں آپ کی ڈھال بن جائے، کیونکہ محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے میں ہوتی ہے۔